تربت پولیس کی ڈکیتوں اور راہزنوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ مختلف کارروائیوں کے دوران ڈکیتی میں ملوث 7 ڈاکو گرفتار، قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں اور جیولریز برآمد۔ اسی سلسلے میں ایس ایس پی کے ایچ زوہیب محسن بلوچ نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو کیا بتایا، یہ جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام صحافی برادر کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مختصر سے دورانیے میں وقت نکال کے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ انجمن تاجران صرافہ بازار، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تربت کا چارج سنبھالتے ہوئے مجھے تقریباً 2.5 مہینے کا عرصہ ہو گیا ہے، اور انیشیلی جب میں نے چارج سنبھالا تھا تو بہت سارے ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہمیں۔ کرائم اپنے ریشو پیک پہ تھا اور بہت سارے مسائل سے تربت پولیس اینڈ سٹی دوچار تھا۔ ہم نے پولیسنگ سٹارٹ کی، اپنے پیٹرولنگ پلان بنایا، اس کے علاوہ باقی سارے ایشوز کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک پلان بنا لی اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا۔ امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں واردات تھوڑے کم ہو گئے تھے، سنیچنگ، رابریز وغیرہ رک گئے تھے، لیکن بیچ میں پھر ہمیں محسوس ہوا کہ سٹی میں اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن فلینکس پہ پھر دوبارہ یہ کیسز اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اس پہ کام کرتے ہوئے پھر میں نے ایک ڈسکریٹ اپنی ٹیم تشکیل دی تھی اور ٹیم کو سمپلی اسائن کیا تھا کہ جی آپ یہ جو موٹر سائیکل اور باقی چھوٹے موٹے جو چوریاں اور رابریز ہو رہی ہیں، جو جوسک والے ایریا میں، سنگانی سر، سریکن والے ایریا میں یا چاسر والے ایریا میں مطلب وقتاً فوقتاً کرائمز رپورٹ ہوتے رہے۔ اس سلسلے میں پھر میری ٹیم نے اس پہ کام کیا۔ اصل میں ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا تھا، چیزوں کو دیکھنا تھا کہ یہ کرائم ڈائنامکس جو شفٹ مار رہا ہے تو وہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے ٹائمنگز کو دیکھا، ڈیز کو دیکھا کہ کس ٹائم پہ اور کن دنوں میں زیادہ کرائم ہو رہا ہے اور کس پلیس پہ ہو رہا ہے، انٹری ایگزٹ روٹس کیا ہیں۔ اس پہ کام کر رہے تھے ہم، کچھ انفارمیشن ہم نے حاصل کیا تھا، میری ٹیم نے پروگریس وقتاً فوقتاً میرے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ مین وائل پھر 11 جولائی کی درمیانی شب، آلموسٹ یہ تقریباً ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، تو لیڈیز مارکیٹ میں 5 دکانیں توڑے گئے، جہاں پہ تقریباً مور دین 60 لاکھ کے سامان سونار سے اور جیولری شاپ سے اور باقی دکانوں سے لے کے گئے تھے۔ اگین پھر ہمیں ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا کہ جی بیچ بازار میں اس طرح کا واردات ہو جاتا ہے اور 5 دکانیں ٹوٹتی ہیں، تو یہ سوالیہ نشان ہو گیا تھا ہمارے لیے۔ پھر اسی ٹیم کو میں نے تھوڑا شفٹ مارا جو سنیچنگ اور رابری پہ کام کر رہے تھے۔ اس وقت میرے ساتھ ڈی ایس پی بھی موجود ہیں، ایس ایچ او بھی موجود ہیں اور ایڈیشنل ایس ایچ او بھی ہے۔ یہ ٹیم کی سربراہی کرتے ہوئے کام شروع کر لیا۔ اللہ کا شکر ہے، تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو گئی، جس میں آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ یہ جو رائٹ سائڈ پہ چیزیں موجود ہیں یہ ہم نے ریکور کر لیے تھے۔ اس میں ہم نے 2 چور گرفتار کیے ہیں، ایک باسط سن آف خدا بخش یہ بلیدہ کا رہائشی ہے، اور رفیق سن آف باہوٹ یہ کلوا کا رہائشی ہے۔ سر دست ہم نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے ساتھ ہم نے چیزیں ریکور کر لی ہیں۔ اب دوبارہ ہم نے صرافہ مارکیٹ سے اور انجمن تاجران کے ساتھ اور شاپ آنرز کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے، چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ جتنی ہم نے ریکوری کی ہے، آیا کہ یہ ریکوری پوری کی پوری ہے یا زیادہ ہیں۔ چیزیں زیادہ ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ پھر کسی اور دکان سے لے کے گئے ہوں گے، کم ہونے کی صورت میں ہم دوبارہ اپنے انٹروگیشن کو، انویسٹیگیشن کو دائرہ کار کو وسیع کر کے مزید اس پہ کام کریں گے۔ اگر چیزیں پوری ہیں تو کیس کو آگے پھر ہم ٹرائل بیس پہ لے کے جائیں گے۔ یہ جو 2 بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں رات کو، ان سے ریکوری کی ہے، کس حد تک ان کا ملوث ہے اور ان کے علاوہ اگر کوئی اور بندہ ہے شامل اس کیس میں تو ان پہ بھی ہم کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ جی موٹر سائیکل سنیچنگ اور چوری میں کچھ گینگز کا ہاتھ تھا۔ ایک گینگ کو ہم نے بریک کیا، رات کو ہی کارروائی کی تھی، جہاں پہ ان گینگ کا یہ کام تھا کہ 5 بندوں کا ایک گینگ تھا، اس میں سے میجورٹی بلیدہ کے رہائشی تھے۔ بلیدہ سے یہ منشیات لے کے تربت سٹی میں آتے تھے، تقریباً کبھی کبھار رات کو، کبھی شام کو، کبھی دوپہر، مختلف ٹائمنگز پہ یہ یہاں پہ آ کے منشیات بیچتے تھے۔ اس کے بعد واپسی پہ یہ موٹر سائیکل چوری کر کے اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ تو ان کو جب ہم نے گرفتار کیا، سر دست ہم نے 2 بندے گرفتار کیے ہیں اس گینگ کے، جس نے گینگ کو بریک کیا تھا۔ عبدالجبار نامی بندہ ہے، سن آف رمضان، کوشکلات کا رہائشی ہے۔ جبار واز دی اونلی ون جو اس پورے گینگ کا حصہ یہاں تربت کا رہائشی ہے، باقی اس کے ساتھی جتنے بھی ہیں وہ بلیدہ کے ہیں۔ اس میں ایک اور بندہ ہم نے عبدالرحمان نامی گرفتار کیا۔ ابھی تک ان کی انٹروگیشن اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہے، جس میں میں کہوں کہ جی ہم نے اتنی چیزیں ریکور کی ہے، اتنی چیزیں آ گئے ہمارے پاس، ابھی ہم نے کام اسٹارٹ کیا ہے۔
جو ابھی تک انفارمیشن ہے اس میں یہ 5 بندوں کے گروپ میں ایک عتیق نامی بندہ ہے عرف ساحر، یہ بھی بلیدہ کا رہائشی ہے جو تربت میں آ کے چوری کرتا ہے، گن پوائنٹ پہ سنیچنگ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور بندے ہیں، کمبر عرف محبوب ہے اور صغیر ولد برکت۔ آپ کے توسط سے اور میڈیا کے توسط سے بلیدہ کے رہائشیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ بندے آپ کے بلیدہ کے رہائشی ہیں، تربت میں آ کے چوریاں کرتے ہیں، اور ان کے گروپ کے کچھ لڑکے ہم نے پکڑے ہیں، اور ان کے اگر گھر والے مجھے سن رہے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ لے آئیں۔ اگر کوئی نوٹیبل مجھے سن رہا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو خدا را نوٹیبل سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے شہر میں ایسے لوگوں کو تھوڑا تنقید کریں اور ان کو روک لیں۔ اور اگر یہ خود اس گینگ کے باقی اشخاص مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ گرفتاری دے دیں، اگر گرفتاری نہیں دیں گے ہم آپ کے پیچھے آئیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو آپ تربت سے یا مکران سے نکل جائیں، جہاں بھی جائیں گے پولیس آپ کے پیچھے ہے، آپ کو گرفتار کریں گے اور آپ کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں گے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی مزید کارروائی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور گینگ ہم نے گرفتار کیا جو منشیات اگین کاروبار کر رہے تھے۔ یہ 3-4 گینگز ہیں، ان کا پیٹرن سیم ہے کہ جی منشیات بیچتے ہیں، موٹر سائیکل چوری کرتے ہیں۔ تو ان کا جب ہم نے گرفتار کیا، اس میں 2 بندے ہم نے گرفتار کیے ہیں۔ یہ ملزمان جتنے بھی ہم نے گرفتار کیے ہیں ان کا ابھی تھوڑی دیر میں اس کے بعد آپ کو دکھا دیں گے، آپ دیکھ لینا ان کو، اور جو ریکوریز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ موٹر سائیکلیں ہم نے 17 موٹر سائیکلیں ابھی تک ریکور کیے ہیں، ناٹ اونلی آج اور کل، موٹر سائیکلوں کا بعد میں بات کروں گا۔ یہ 2 بندے پرویز سن آف علی اور قدیر سن آف عزیز، ایک اوشاب کا ہے، ایک کلوا کا رہائشی ہے۔ ان کے چوری کا پیٹرن یہ تھا کہ جی یہ چاسر آبسر سٹی ایریا میں یہ چوری اور سنیچنگ کرتے رہے ہیں، ان سے بھی ابھی تک ریکوری بقایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہماری کارروائیاں تھیں اس میں ہمیں انجمن تاجران نے، صرافہ نے، اسپیشلی آپ میڈیا نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہو گئے۔ ادر دین دیز ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان لوگوں نے بہت ہمیں ساتھ دیا اور ٹیکنیکل انفارمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، جس کی بیس پہ ہم ان چوروں کو، اور یہ دکانوں سے چوریاں کی ہیں ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے، ریکوری میں کامیاب ہو گئے، پلس جو موٹر سائیکل سنیچرز ہیں ان کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہماری جو پولیسنگ ہے اس حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ جس طرح کرائم اپنا شفٹ مار رہا ہے، کرمنلز اپنے طریقہ کار کو چینج کرتے رہے ہیں، ہم اپنی پولیسنگ کو بھی اکارڈنگلی چینج کرتے جائیں گے۔ اور جہاں تک موٹر سائیکلوں کی میں نے بات کی تھی، ابھی تک 17 موٹر سائیکل میرے پاس ریکورڈ کرے ہیں، جو مختلف واقعات میں مختلف ٹائمنگ میں ہم نے ریکور کیے ہیں، باہر کرے ہیں۔ آپ بھی آپ سے ریکویسٹ کی ویڈیوز بنا لیں، عوام کو دکھا دیں۔ اب جو کلی کچہری کے دوران آپ میڈیا کے سامنے، مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کے سامنے، سول سوسائٹی ہے، آل پارٹیز ہے یا انجمن تاجران ہے، ان سے آپ میڈیا کے توسط سے میں نے عوام سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی آپ کا کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی کیس ہوتا ہے، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، آپ تھانے میں آ جائیں، پولیس اسٹیشن سے رجوع کر لیں۔ ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے، ایڈیشنل ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے، ڈی ایس پی بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی تانے لیول پہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی، تو یار میں آپ کے علاقے کا بندہ ہوں، میں لوکل افسر ہوں، تو آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے آفس آئیں۔ میں نے ایزی ایکسس سب کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی آپ آئیں گے تو میں کسی سے ملتا نہیں ہوں یا میں آفس آتا نہیں ہوں، میں ڈیلی بیسس پہ آفس میں ہوتا ہوں۔ آپ آئیں میرے پاس، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو کنسرن ہوگا، جو گریونسز ہوں گے، جو شکوے شکایات ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% کمپلیٹ کروں گا۔ اپنے لیول پہ میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کی شکوے شکایات ہیں ان کو دور کر لوں۔ اگر مجھ سے اوپر لیول کی ہے، ڈی آئی جی صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا، آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا۔ اگر پولیس سے ہٹ کے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے یا فرنٹیئر کارپس کے ساتھ ہے یا دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسیز یا کہیں اور مسئلے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جوائنٹلی ہم کام کریں اور تربت کے شہریوں کو ایک پیسفل اور پرامن انوائرمنٹ پرووائڈ کر لیں۔ اس میں ونس اگین میری عوام سے درخواست ہے، آپ کہیں بھی ایسا بندہ دیکھتے ہیں، کہیں بھی ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ جو ایرریلیونٹ ہے اس جگہ کے لیے، جس کو وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، یا مشکوک ہے، یا اس کے ایکٹیویٹیز مشکوک ہیں، یا وہ مشکوک پلاننگز کر رہا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ کائنڈلی اسی وقت ہمارے 15 پہ کال کریں۔ آپ تھانے کا نمبر سب کے پاس ہے، اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ میڈیا پہ آپ تھانے کا نمبر ونس اگین شیئر کر لیں، آپ اپروچ کریں ہم سے، انشاءاللہ تعالی
हम मिल के तुर्बत को एक बेहतर शहर बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।